وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون۔ یہ سورۃ مؤمنون ہے اور سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی۔ سیدی مرشدی حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وہ ان صورتوں ان آیات کا درس بڑے ذوق شوق سے دیا کرتے تھے اور بارہا سنا، اور جو حضرت سے سنا کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنانا مناسب ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ سے دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہم کو بڑھا گھٹا نہیں، اے اللہ ہم کو عزت نصیب فرما، ہماری توہین نہ کر، اے اللہ تو ہم کو ترجیح دے دوسروں پر، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے گا، ہمیں ہدایت پر رکھ اور ہمارے لیے ہدایت پر چلنا آسان فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ مؤمنون ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون۔ تو گویا کہ ابتدا میں فرمایا کہ مؤمنین کے لیے کامیابی ثبت ہو گئی، اور آخر میں فرمایا لا یفلح الکافرون کہ کافروں کے لیے نامرادی ثبت ہو گئی۔ تو گویا کہ انسانوں کی دو قسمیں بنا دیں، ایک کامیاب اور ایک ناکام۔ کامیابی کا مدار کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ناکامی کا مدار کیا ہے؟ کفر۔ دنیا کی کسی چیز کو کامیابی کا مدار نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مؤمنین سے مراد کون سے مومن ہیں؟ فرمایا کہ وہ مومن جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں نیاز پیدا کرنے والے ہیں، یعنی جس طرح نماز میں ان کا قالب اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، قلب بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ نماز کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے نیاز نہیں آتا، دل ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے۔ کئی لوگ آ کے بڑی سادگی کے ساتھ ہم سے کہتے ہیں کہ جی نماز میں ادھر ادھر خیال آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ہوگا تھوڑا سا وہ کر لیں گے اور ہم اللہ اکبر جو کریں گے تو بس پہنچ جائیں گے کہیں۔ میرا بھائی یہاں پر تو چکی پیسنی پڑتی ہے۔ نماز سے باہر کی زندگی جتنی توجہ اللہ کے ساتھ گزرے گی اس کا اثر نماز کے اندر بھی آئے گا۔ نماز سے باہر تو ہم دنیا کے دھندوں کے اندر رہتے ہیں، ادھر ادھر کے اندر رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جب اللہ اکبر کریں تو پھر ہم فوراً پہنچ جائیں کہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نماز پر محنت کریں۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ محنت سے چیز کا شان بن جاتا ہے۔ یہ لکڑی ہے نا، ٹال پر پڑی ہوتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور تلتی ہے اور بکتی ہے تل کر۔ جا کر کہتے ہیں بھائی لکڑی کیسے من ہے؟ پھر جب وہ مجاہدے پر آتی ہے، آرے کے نیچے آتی ہے، پھٹے بنتے ہیں، مستری کے پاس جاتی ہے،
رندہ لگتا ہے، سوراخ ہوتے ہیں، تو پھر اب اس لکڑی کا نام تبدیل ہو گیا، وہ بن گیا فرنیچر، اب وہ شو روم میں رکھا جاتا ہے، وہ تل کر نہیں بکتا۔ تو جب محنت ہوتی ہے چیز پر تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مثلا عبد الرحمن اس کا نام ہے، قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، 3-4 سال لگاتا ہے، اب وہ حافظ صاحب بن گئے، پھر 10 سال لگاتا ہے تو مولوی صاحب بن گئے، پھر 2 سال لگاتا ہے تو پھر وہ مفتی صاحب بن گئے۔ پہلے تھا عبد الرحمن، اب حضرت مولانا حافظ مفتی عبد الرحمن صاحب، لیکن یہ ایسے نہیں ہوئے، اس کے لیے محنت کی۔ سمجھ آئی بھائی؟ نماز پر محنت کریں۔ نماز پر محنت کی ابتدا ہوتی ہے طہارت پر محنت سے۔ آج کل ہماری طہارتیں ٹھیک نہیں ہیں، موبائل کے استعمال نے ذہنی آوارگی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مثانے کمزور ہو گئے، چھوٹے پیشاب کا استنجا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے، طہارت ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، نماز کے وقت سے پہلے پہنچے، اور کوشش کرے جو لفظ منہ سے نکال رہا ہے یا امام سے سن رہا ہے لفظوں کی طرف خیال رہے، اور اگر خیال ادھر ادھر جائے پھر اس خیال کو پکڑ کر اسی جگہ پر لے آئے۔ یہ ایک محنت ہے، جب آدمی کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی نماز میں نیاز آ جاتا ہے، پھر اس کی نماز میں جان آ جاتی ہے، پھر اس نماز کے بعد دعا کی توفیق بھی ہوا کرتی ہے۔ آج کل جو ہم کو دعا کی توفیق نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں جان نہیں۔ اللہ اکبر! ایک بات یاد آئی، حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح نبض پر ہاتھ رکھو تو سارے جسم کا حال پتہ لگ جاتا ہے حکیم کو، اسی طرح نماز کو دیکھو تو اس کے دین کا حال پتہ لگ جاتا ہے۔ نبض پر ہاتھ رکھنے سے جسم کا حال پتہ لگ جاتا ہے، نماز کو دیکھنے سے اس کے دین کا حال پتہ لگ جاتا ہے۔ ذاکرین کو چاہیے کہ ذکر بھی کریں، نماز پر محنت بھی کریں۔ آگے فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، یہ مومنین کی شان ہے۔ لغو کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد چیز ہو، کلام لغو نہ ہو، کھانا لغو نہ ہو، لباس لغو نہ ہو، رہائش لغو نہ ہو، ہر ایک سے اعراض کرتے ہیں۔ آج کل 4 پیسے آ جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی کپڑے کی لیکن پھر بھی بنوا لیتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی گاڑی کی پھر بھی لے لیتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کیوں لیں؟ پھر یہ جو زبان ہے یہ بغیر ضرورت کے ہماری بہت چلتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی زبان میں 20 قسم کے کبیرہ گناہ ہیں، احیاء علوم الدین کے اندر جا کے دیکھ لو۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی بد احتیاطی کی وجہ سے جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، ایک دفعہ مجھے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ 40 سال ہو گئے میرے منہ سے کوئی لغو بات نہیں نکلی، ایک دن گزار کے دکھا دیں ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے ہاں آج کل زندہ دل آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی زبان زیادہ چلائے، وہ زندہ دل آدمی ہے۔ حالانکہ زبان زیادہ چلانے سے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ زندہ دل تو وہ ہے جو بغیر ضرورت کے گفتگو نہ کرے۔ اس واسطے اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں۔ پیسہ آ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کچھ اپنے لیے اس کو جمع رکھیں،
تاکہ مشکل کے اندر ہم دوسروں کے محتاج نہ ہوں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب مکہ مکرمہ میں ہوا یا مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں، اور یہی محقق قول ہے، کہ وجوب تو مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن مقادیر کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا۔ مقادیر کا تعین کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوگا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کو لغوی معنی میں لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، قرآن کی تعبیرات بڑی جامع ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ شہوت پرستی سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھتے ہیں، شہوت پرستی سے دور رہتے ہیں، نہ بگانی عورت کا خیال لاتے ہیں، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ مس کرتے ہیں، نہ آنکھ سے اس کی تصویر دیکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو غلط جذبہ بھڑکائے اس سے دور رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑی نعمت ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ جیسے ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو شہوت پرستی سے بچائے، باطنی طور پر بھی بچائے۔ جب اکیلا لیٹا ہوا ہے تو اس وقت اگر شیطان کا حملہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دے۔ وہ کسی کا مقولہ ہے کہ تو کس کا، تو کس کا؟ تو جواب اس کا ہے خلوت میں تو جس کا۔ تو خلوت میں جس کا ہے بس تو اسی کا ہے۔ اگر خلوت میں تو آوارگی کرتا رہتا ہے اور جلوت میں نہیں کرتا تو پھر تو زیادہ پریشان، زیادہ اپنے آپ کو متقی نہ سمجھ، کیونکہ تقویٰ کی تعریف ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے بچانا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمایا عمل کی۔ آگے فرمایا الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویاں یا اپنی باندیوں کے ساتھ بے تکلفانہ معاملات کر لیں تو فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، وہ لوگ جو اس کے علاوہ کوئی چیز چاہتے ہیں تو یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی بھی داخل ہے، اور بھی جو اس شہوت پورے کرنے کے غیر شرعی طریقے ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کو ادا کرنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن امانت صرف یہی نہیں کہ کسی نے پیسے رکھوائے تو آدمی کہے کہ میں اس کو پورا کر لوں، میں اس کو محفوظ رکھ لوں اور پھر اس کو دے دوں گا۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ آج کل تو چکر ہے، جب لیتے ہیں تو پورے وعدے وعید کے ساتھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مطالبہ کرے تو مصیبت میں آ جاتا ہے۔ لیکن امانت کے لفظ میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عموم ہے، فرماتے تھے کعبہ ہمارے پاس امانت ہے، دین ہمارے پاس امانت ہے، قرآن ہمارے پاس امانت ہے، استاد طلباء کے پاس امانت ہے، طلباء استاد کے پاس امانت ہے۔ اور پھر جو آپس میں معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، ان کی بھی پاسداری کرو۔ یہ نہیں کہ چکر دینے کے لیے کوئی عہد کر لیا اور پھر بعد میں نبھایا نہیں۔ مومنین جو کامیاب ہیں ان کی صفات میں یہ بات ہے کہ وہ ان باتوں کو پورا کریں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخر میں پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو لغویات سے بچاتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو لغویات سے بچاتا ہے، کیونکہ
انسان کے اندر ایک قوت ہے، وہ اگر غلط جگہ پر خرچ ہو گئی، وقت غلط جگہ پر خرچ ہو گیا، تو پھر نیکی کے لیے تو اس کو وقت بھی نہیں ملے گا، نیکی کے لیے قوت بھی نہیں ملے گی۔ اسی واسطے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کرے آدمی، اور مجاہدے کے 4 اصول ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع العلام۔ قلت کلام، کلام تھوڑی کرے، بغیر ضرورت کے زبان کو استعمال نہ کرے۔ قلت طعام، پہلے زمانے میں مجاہدہ کراتے تھے کہ کھانا تھوڑا ہو، آج کل کہتے ہیں کھانا تو تھوڑا نہ ہو لیکن چسکے نہ ہو۔ یہ دہی بلے کھا رہے ہیں، یہ آئس کریمیں کھا رہے ہیں، کبھی کبھی چلو کھا لی تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کئی لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ ہوٹلوں پر جا کے روٹی کھانا ہے۔ قلت منام، ہر آدمی کی ضرورت اپنی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، اگر وہ زیادہ سوئے تو نوجوان یہ نہ کہے کہ میں بھی زیادہ سوؤں۔ پھر جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے، عام طور پر نارمل حالات میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے سوئے، لیکن پہلے لوگوں کے جسم مضبوط ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی مالش کر رہا تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہن میرے گناہ ڈھیر تھی گئن، میرے سر درد تھیندے، جوانی دے وچ 8 پار 2 گھنٹے سبدا ہم والے سر درد نہیں تھیندا۔ پہلے زمانے میں یہ گھنٹے نہیں کہتے تھے، لوگ پار کہتے تھے۔ ہمارے حضرت بھی بس آسمان کو یوں دیکھتے تھے، فوراً فرمائے تھے کہ نماز وقت تھی یا نہیں تھی۔ آج کل ہم مولوی ذرا ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں۔ آسمان کے نظام کو، ستاروں کے نظام کو، چاند کے نظام کو دیکھنا چاہیے، سورج کے نظام کو دیکھنا چاہیے۔ قلت اختلاط مع الانام، یہ چوتھا مجاہدہ ہے، لوگوں سے میل جول کم رکھو۔ آج کل ایک ہوس ہے کہ ہر کوئی مجھے جانے، پھر یہ جو ایک فیس بک کا یہ سنا ہے، یہ تو کوئی عذاب ہے، ہر کوئی دوستی بنانے کے چکر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس میں جانے کے لیے یہ صفات پیدا کرنی ہوگی۔ آخر میں فرمایا لا یفلح الکافرون، کہ کافر نامراد ہیں، ان کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی کر و فر ہے لیکن یہ چند روزہ ہے، چند روزہ کر و فر کا اعتبار نہیں۔ اس صورت میں ماشاءاللہ مضامین تو بہت ہیں، لیکن میں 1-2 باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ایک وجہ یہ بیان کی فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، انہوں نے کہا کہ ہم 2 آدمی جو ہم جیسے ہیں ان کی بات قبول کر لیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری غلام ہے، بنی اسرائیل۔ یہ ایک تکبر کی بات تھی۔ آج کل ہم دیہاتوں میں کئی جگہ پر سنتے ہیں کہ اگر غریب قوم کا کوئی مولوی بن جائے نا تو کئی دفعہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں وہ آر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دیہات میں پڑھتا تھا، قریب ایک بستی تھی، اس میں سارے سادات کرام رہتے تھے، مسجد تھی لیکن جماعت نہیں تھی۔ اب استادوں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھ دے، کسی امام کو نہیں۔ ہمارے استادوں نے طالب علم بھیج دیا کہ جا بھائی نماز پڑھو، پھر بھی نماز کے لیے نہ آئے۔ پوچھا بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ سید تھی کہ امتیاں دے پیچھے نماز پڑھو۔ کئی اور ہوتا ہے کہ فلانی قوم کا تھی کہ دے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ ایک علاقے میں موچی تھے، کچھ مولی بن گئے، دوسری قوم اور رہتی تھی۔ اب وہ مولوی صاحب جو ہیں، موچی جو تھا وہ تقریر بھی کرے، نماز بھی پڑھائے، دوسری قوم جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے وہ نماز نہ کیوں کہ موچیاں دے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ یہ تکبر کی بات ہے۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے ایک عجیب بات فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون،
وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت مجرمین کے بارے میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومنین صادقین کے بارے میں۔ مومن صادق اللہ کا حکم بھی پورا کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسی واسطے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی عمل کے قبول ہونے کا پتہ تو آخرت میں لگے گا، لیکن دنیا کے اندر اس عمل کے بارے میں قبول ہے یا نہیں، 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ہے عمل سے پہلے کی، دوسری علامت ہے عمل کے دوران کی، تیسری علامت ہے عمل کے بعد کی۔ عمل سے پہلے نیت ٹھیک ہو، اللہ کی رضا کی ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، کیونکہ قبولیت سنت کے خلاف نہیں ہو، خلاف سنت میں قبولیت نہیں ہے۔ عمل کے بعد تکبر نہ ہو، فن خواہ نہ بنے، تواضع ہو، خوف ہو، ڈر ہو، پتہ نہیں قبول ہوا ہوں یا نہیں ہوا۔ اور اگر پہلے نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں، عمل جو ہے نا وہ سنت کے خلاف ہے، یا عمل کے بعد آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں، تو پھر معاملہ خطر رہے گا۔ ذاکرین کو چاہیے کہ ان 3 باتوں کا خیال رکھا کریں اور سوچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال مقبول نہ ہوں اور ہم سمجھتے ہوں کہ مقبول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا کامیاب مومن بنائے جو جنت الفردوس کے مالک بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب